پی ٹی آئی کی رہنما زرتاج گل وزیر نے کہا ہے کہ 9 مئی واقعات کی شفاف تحقیقات کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ فیصل آباد کی عدالت پیشی کے موقع پر زرتاج گل وزیر نے 9 مئی واقعات کو فالس فلیگ آپریشن قرار دیا اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا 9 مئی کے واقعات کی شفاف تحقیقات کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس فالس فلیگ آپریشن کا مقصد پی ٹی آئی کو کچلنا تھا۔ مزید کہا کہ شفاف انتخابات کی طرح 9 مئی کی تحقیقات بھی ملک کی ضرورت ہے۔ ہم نے اسی ملک میں رہنا ہے، ہم نے لندن یا دبئی نہیں جانا۔ دھاندلی کر کے فارم 47 کی بنیاد پر ایک جعلی حکومت بٹھائی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹیکس وصولی کو بڑا چیلنج قرار دیا اور کہا کہ ایسا افسر برداشت نہیں جس کی ناک کے نیچے کرپشن ہو اور وہ ایکشن نہ لے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے قابل اور محنتی افسران کی میزبانی کی تقریب سے خطاب کے دوران شہباز شریف نے کہا ٹیکس وصولیوں کا ہدف کرپشن، فراڈ اور لالچ کی نظر ہو رہا ہے۔ ٹیکس وصولیوں کے عمل میں ایسا افسر برداشت نہیں جس کی ناک کے نیچے کرپشن اور ایکشن نہ ہو۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ خراب کارکردگی والے افسران کو مزید موقع نہیں دیں گے۔ ایجنسیوں کی رپورٹس اور ایف بی آر کے ان پٹ کے مطابق سیاہ اور سفید کو الگ کریں گے۔ ٹریبیونل ممبرز یا تو کام کریں یا گھر جائیں۔ محنت کریں گے تو ہندوستان کیا ہندوستان کے باپ کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے۔ شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ پوری قوم کو ایف بی آر کے قابل اور محنتی افسران پر فخر ہے۔ ٹیکس ٹو جی ڈی پی کا فرق پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ اگر کوئی غلطی دیانتداری سے ہوئی ہے تو اسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا ہے کہ حکومت کسانوں کے گندم کے مسئلے کے بارے میں بہت فکر مند ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیسکو کو گندم خریداری کا ہدف بڑھانے کی ہدایت کی ہے۔ ایک نجی ٹی وی میں بات کرتے ہوئے کسانوں کا گندم خریداری سے متعلق مسئلہ بہت اہم ہے۔ نگراں حکومت نے گندم درآمد کی جب پاکستان کے اپنے غلے بھرے ہوئے تھے۔ احسن اقبال نے مزید بتایا کہ سپلائی زیادہ ہونے سے گندم کی مارکیٹ کے نرخ کریش کر گئے۔ وزیر اعظم نے گندم کے درآمد کے معاملے پر تحقیقات کا حکم بھی دیا ہے۔ وسائل کے مطابق کسانوں کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ میں کبھی بھی تنقید سے ناراض نہیں ہوتا، میں تنقید سے سیکھتا ہوں۔ کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا سندھ ٹرانسپورٹ میں ڈیجیٹلائزیشن کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ ٹرانسپورٹ کے شعبے میں ہم نے سست شروعات کی۔ انہوں نے کہا پنک بس سروس کو لوگوں نے بہت سراہا۔ کراچی میں ماضی میں روز 25 لاشیں گرتی تھیں، بم دھماکے ہوتے تھے۔ کراچی میں پانی، ڈرین، انفراسٹرکچر اور ٹرانسپورٹ کے معاملات پر توجہ دی۔ سندھ سب سے بہترین کارکردگی دینے والا صوبہ ہے۔ 2022 کا سیلاب 2010 کے سیلاب سے زیادہ خطرناک تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے مزید کہا کہ 2024 کے الیکشن میں لوگوں نے ہمیں 117 سیٹیں دی ہیں۔ ہماری خدمت کی وجہ سے ہمیں اتنی سیٹیں ملی۔ لگتا ہے کراچی میں ہماری کوشش کم رہ گئی، دوبارہ کوشش کریں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ 1970 میں پیپلز پارٹی کراچی کی سب سے بڑی پارٹی تھی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ فوج میں بغاوت کرانے کی کوشش کی گئی، اب کہتے ہیں مذاکرات کریں گے۔ اندرون خانہ جو بغاوت ہوئی اس کی مثال نہیں ملتی۔ سیالکوٹ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 1 سال قبل تاریخی واقعہ ہوا۔ پہلی بار ایک سیاسی جماعت نے عدم اعتماد پر کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کیا۔ پہلی بار ایک سیاسی جماعت نے جی ایچ کیو میاں والی ایئر فیلڈ پر حملہ کیا۔ حملے کی شہادتیں ویڈیو کی صورت میں سامنے آئیں۔ نون لیگی رہنما نے کہا وہ ایسا دن تھا جس میں ایک ریڈ لائن کراس کی گئی۔ نظریاتی اور سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن اس جماعت نے یہ منصوبہ پہلے بنایا۔ پاکستان کی سالمیت کے خلاف بہت بڑی سازش کی گئی۔ کل انہوں نے 3 رکنی کمیٹی بنائی اور کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ ان کو اب پتہ چلا کہ سیاست میں مذاکرات ہونے چاہیے۔ ہمیں تو پہلے کا پتہ ہے، اب پارٹی ان لوگوں نے وکلا کے حوالے کر دی ہے، اب مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں۔